अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के सरबराही इजलास की तारीख़ तब्दील कर दी गई है। एक ख़बर इस हवाले से है और दूसरी ख़बर पीडीएम के असम्बलियों से इस्तीफ़ों के हवाले से बड़ी ख़बर है जो आज के वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन डिटेल में जाऊँ तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीडीएम का सरबराही इजलास पहले अनाउंस जो किया गया था वो 15 मार्च को अनाउंस किया गया था। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का जो अभी गुज़श्ता इजलास हुआ था सरबराही, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को नामज़द किया गया था चेयरमैन सेनेट के लिए, उसी इजलास की ब्रीफिंग में मौलाना ने ख़ुद अनाउंस ये किया था। मैंने ब्रीफिंग कवर की थी कि 15 मार्च को दोबारा सरबराही इजलास होगा और जिसमें लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी और जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा उसके बाद का लाहा अमल तय किया जाएगा कि जीत जाते हैं पीडीएम के उम्मीदवारान तो उस हिसाब से अपना लाया अमल तय करेंगे और अगर हार जाते हैं तो उस हिसाब से अपना लाया अमल तय करेंगे। तो 15 मार्च को अनाउंस किया गया था, अब तारीख़ तब्दील की गई है और 16 मार्च को ये इजलास बुला लिया गया है। मेरी बात हुई है और तस्दीक की है मौलाना की जानिब से कि 15 मार्च का इजलास जो है अब 16 मार्च को होगा, यानी पीर की बजाय ट्यूसडे को ये इजलास होगा। एक ख़बर ये है। इस इजलास में क्या क्या डिस्कस होना है वो भी बताता हूँ, लेकिन दूसरी ख़बर ये है कि मौलाना फजल रहमान ने तमाम जमातों के सरबराहान को पैगाम भिजवाया है शाहिद खाकान अब्बासी के ज़रिए। शाहिद खाकान अब्बासी क्योंकि पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, इसलिए मौलाना ने शाहिद खाकान अब्बासी से बात की है और उनको ये कहा है कि तमाम जमातों के सरबराहान को बता दें, उनको ये पैगाम दे दें, मेरा तजवीज़ कहें या मुतालबा कहें, जो भी कहें मौलाना का, कि तमाम जमातों के सरबराहान असम्बलियों से अपने अरकान के इस्तीफ़ों के हवाले से तैयार हो जाएं ज़हनी तौर पर। और इसमें डिस्कस करना है पीडीएम के सरबराही इजलास में कि इस्तीफ़े दिए जाएं असम्बलियों से, क्योंकि जो सेनेट चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का रिज़ल्ट आया है जिस तरह, इसके बाद मौलाना का ये कहना है कि भाई अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि हम इन असम्बलियों में बैठें और हम मज़ीद हुकूमत को रिलीफ़ देते रहें। असम्बलियों में बैठना, जाना, कार्रवाई में हिस्सा लेना, ये हुकूमत को, हुकूमती इक़्तिदार को, पीटीआई के इक़्तिदार को, पीटीआई की हुकूमत को रिलीफ़ देने के मुतरादिफ़ होगा मज़ीद। तो अब पानी सर से चढ़ गया है। दिन दिहाड़े डाका डाला गया है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर। सादिक जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं उनको हराया गया है। उनके दुरुस्त वोट जो हैं, सही वोटों को भी गलत करार दिया गया है और मुस्तरद किया गया है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने ये ज़्यादती देखी कि दिन दिहाड़े डाका डाला गया है। तो अब सीरियस हो जाएं तमाम जमातें इस्तीफ़ों के हवाले से। सिर्फ़ कौमी असम्बली के इस्तीफ़े ही नहीं बल्कि तमाम सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दिए जाएं, ये मौलाना ने उनको पैगाम भिजवाया है। इससे पहले जो पीडीएम का पिछला इजलास हुआ था, गुज़श्ता इजलास, उसी में भी मौलाना फजल रहमान ने ये तजवीज़ दी थी। मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि उस वक़्त भी मौलाना ने कहा था कि भाई इस्तीफ़े, मैंने प्रोग्राम में बताया था उन दिनों में, आपको याद होगा, जिन दोस्तों ने सुना होगा पीडीएम के सरबराही इजलास के हवाले से जो मैंने प्रोग्राम किया था, उसी में मैंने बताया था कि मौलाना फजल रहमान ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों की तजवीज़ दी है और मियाँ नवाज़ शरीफ मौलाना साहब के साथ, मौलाना के साथ खड़े हो गए थे, मौलाना के मौक़िफ़ के साथ थे। बाकी छोटी जमातें भी तकरीबन यही मौक़िफ़ अपना रही थीं, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी, जिस पर मियाँ साहब जज्बाती भी हो गए थे। और मियाँ साहब ने कहा था कि भाई अगर इस्तीफ़े नहीं देने तो फिर तहरीक चलाने का क्या फ़ायदा हुआ। हमने इतना ऊपर लेके गए हैं तहरीक को और इतना नैरेटिव को आगे लेकर गए हैं कि इस्टब्लिशमेंट को वजाहतें देनी पड़ रही हैं और इस्टब्लिशमेंट को
ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا نام نہ لیا جائے، اداروں کے سربراہوں کے نام نہ لیے جائیں، تو اتنا تو ہم نے ان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے سوچنے پر مجبور کیا ہے، یا وضاحتیں دینے پر مجبور کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں۔ غیر جانبدار ہیں نہیں، بلکہ وضاحتیں تو کر رہے ہیں نا، تو آج وضاحتیں کر رہے ہیں، کل ہو بھی جائیں گے، تو اس لیے ہم نے پریشر بڑھانا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت پر بھی، وزیر اعظم عمران خان پر بھی۔ تو اسی لیے ہمارا استعفے جو ہیں ہمارے ممبران کے، یہ بہت ضروری ہے۔ میاں صاحب اور مولانا صاحب اور کچھ چھوٹی جماعتیں جو ہیں اس موقف پر ڈٹ گئی تھیں، لیکن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے نہیں مانا۔ پیپلز پارٹی کے لیے ایک تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی وجہ سے شاید استعفے نہیں دینا چاہ رہی۔ ایک تاثر ان دنوں میں یہ بھی تھا کہ پیپلز پارٹی کی شاید ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یوسف رضا گیلانی جس طرح قومی اسمبلی سے سینیٹر بنے، تو ایک تاثر بن رہا تھا یا بنایا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے شاید ڈیل کر لی ہے، اور پیپلز پارٹی اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، استعفے نہیں دینا چاہتی۔ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی ہی بضد رہی ہے کہ استعفے نہ دیے جائیں، اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی ابھی تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد 25 جولائی کے بعد مولانا نے جو اے پی سی بلائی تھی میاں اسلم کی رہائشگاہ پر، جماعت اسلامی کے جو میاں رہنما ہیں اسلام آباد میں، اسی میں شہباز شریف بھی تھے، اسی میں فیصلہ کیا گیا تھا، متفقہ فیصلہ تھا تمام جماعتوں کا، اس میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی تھی۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری یا خورشید شاہ شریک نہیں ہوئے تھے، صرف باقی تمام جماعتیں تھیں۔ اسی میں اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے اسمبلیوں کا، لیکن شہباز شریف نے پھر وضاحت کی تھی کہ میں نے مولانا صاحب سے ٹائم لیا ہے، کچھ وقت لیا ہے کہ آصف علی زرداری کی بھی جماعت دوسرے نمبر بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں، تو ان سے بھی ہم مشاورت کریں، ان کو بھی اعتماد میں لیں، اس کے بعد ہم حتمی فیصلہ کریں گے۔ لیکن آصف علی زرداری نے پھر جب مشاورت کی گئی تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارا تجربہ کچھ اور رہا ہے ماضی میں، 85 میں تو نقصان ہوگا، اس طرح ہمارا سیاسی جماعتوں کا بھی، جمہوری نظام کا بھی نقصان ہوگا، اس لیے ہمیں اسمبلیوں میں جانا چاہیے، حلف اٹھانا چاہیے۔ تو آصف علی زرداری کے کہنے پر ہی حلف اٹھایا گیا تھا اسمبلیوں میں، پھر چلے گئے تھے تمام جماعتیں، مولانا پھر ظاہر نون لیگ بھی چلی گئی، تو مولانا کو پھر جانا پڑا۔ تو اس کے بعد جب بھی استعفے کی بات آئی ہے تو پیپلز پارٹی ہی رکاوٹ بنی ہے، پیپلز پارٹی نے ہی انکار کیا ہے۔ باقی تمام جماعتیں استعفوں کے لیے تقریباً تمام جماعتیں راضی ہو جاتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی انکار کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک استعفوں پر اتفاق نہیں ہو پایا پی ڈی ایم کا۔ مولانا نے پچھلے اجلاس میں یہ شرط رکھی تھی کہ بھائی جب لانگ مارچ لے کر آئیں تو ساتھ میں استعفے بھی ہم لے کر آئیں قومی اسمبلی کے، اور اسی وقت 30 مارچ کو جیسے ہی لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہو تو صبح کو یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہمیں دوسرے دن جانا چاہیے اور ان کو استعفے جمع کرا دینے چاہیے، پھر لانگ مارچ کا فائدہ ہوگا، جس پر پیپلز پارٹی نے، بلاول نے اور آصف علی زرداری نے نہیں مانا تھا۔ اب جب سینٹ کے انتخابات ہو گئے، پھر یہ چیئرمین سینٹ کا بھی الیکشن ہو گیا، اپنا یوسف رضا گیلانی کا اور ڈپٹی چیئرمین کا بھی ہو گیا، تو اب جس طرح کا الیکشن کیا گیا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا، جس طرح کی دھاندلی جو نظر آئی ہے ہمیں بھی کہ بھئی کس طرح ووٹ، اب ظاہر ہے ایسی ٹیکنک رکھی گئی جس پر مسترد بھی کیے جا سکتے ہیں، بحال بھی، قبول بھی کیے جا سکتے ہیں، تو ایسا جگاڑ کیا گیا 7 ممبران کے ووٹوں میں۔ وہ ووٹ پہلے سے طے تھے، کیا تھا، ممبران بک گئے، ممبران نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ الگ ہیں۔ 42 ووٹ الگ طریقے سے کاسٹ ہوئے ہیں، 7 ووٹ الگ طریقے سے کاسٹ ہوئے ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غلط نہیں ہے، صحیح ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، کیونکہ کھانے کے اندر ہیں، نام کے سامنے کھانے کے اندر ہیں۔
تو اس میں اگر تھوڑا فرق آ جاتا ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں تصور کیا جائے گا، جگہ وہی ہے۔ اب یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کھانے کے کس کونے پہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اسٹیمپ لگانا ہے۔ تو پی ڈی ایم نے اس کو چیلنج بھی کیا، سینٹ میں بھی چیلنج کیا تھا، سینٹ کے جب الیکشن ہو رہے تھے پریزائڈنگ افسر کے سامنے، اس کے بعد پی ڈی ایم نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ عدالت میں بھی جائیں گے۔ کل شاید منڈے کو پرسوں عدالت میں جائیں گے، اور پھر پی ڈی ایم میں اب جو سربراہی اجلاس 16 کو ہونے جا رہا ہے اس میں پھر ڈسکس کیا جائے گا کہ مزید ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف لانگ مارچ لے کر آنا ہے یا استعفے بھی دینے ہیں۔ تو مولانا نے پیغام ان کو یہ دیا ہے کہ آپ اپنی اپنی جماعتوں سے جو سربراہان ہیں وہ مشاورت کرنی ہے، تو 2 دن کا وقت ہے، ابھی اتوار اور منڈے جو ہے 2 دن ہیں ان کے پاس، تو ان 2 دنوں میں آپ اپنی اپنی جماعتوں سے مشاورت کریں اور جو بھی فیصلہ کریں، لیکن استعفے دینے ہیں۔ یہ میری ڈیمانڈ سمجھیں، یہ میری تجویز سمجھیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ابھی پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے ان جماعتوں کو، تمام جماعتوں کو، کہ بھائی استعفے دیے جانے چاہیے، نہیں تو لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر صرف لانگ مارچ لے کر آئیں اور استعفے نہ دیں تو پھر لانگ مارچ کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس پر مشاورت حتمی کی جائے گی، حتمی جو بھی فیصلہ ہوگا، رائے ہوگی، وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہوگی۔ تو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ایک مرتبہ پھر بتاؤں کہ 15 مارچ کو جو ہونے جا رہا تھا اب وہ 16 مارچ کو ہو گیا ہے، تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے، 1 دن ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ وجوہات 1 دن ڈیلے کرنے کی میں نے بھی معلوم کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کیونکہ اتنا بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہے۔ اگر ہوتا کوئی 5 8 دن 10 دن 15 دن ڈیلے ہوتا تو پھر تو وجوہات معلوم کرنا بنتا تھا۔ تو 1 دن کا کوئی مصروفیت ہوگی کسی رہنما کی یا مولانا کی اپنی مصروفیت ہوگی یا جو بھی، تو بہرحال 1 دن ڈیلے کیا گیا ہے، 15 کی بجائے 16 کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں استعفوں کے حوالے سے بھی اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی حکمت عملی جو ہے اناؤنس کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔